میرے سامنے امین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں 2circles.net کے لیے سلمان سلطان آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم امین صاحب۔ امین صاحب، ابھی پچھلے دنوں RTI کا جو اپلیکیشن دیا تھا افروز ساحل نے، تو اس پہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے۔ اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو آپ نے دیکھا ہے؟ جی، ہم نے پڑھا ہے۔ جی، تو میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کا کیا ری ایکشن ہے؟ ہمارا ری ایکشن یہ ہے کہ جو ہے سارا کچھ تو کانگریس والوں نے کیا ہے جی، اور انہوں نے جو ہے یہاں تک ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشیل انکوائری کرائی جائے جی، اور جو ہے کہ اس کیس کو آگے بڑھایا جائے۔ جو لوگوں نے یہ کام، جو پولیس والوں نے جو کام کیا ہے، سازشیں رچی ہیں، جی، وہ جو ہے کہ اس کا فائنل ہو۔ جی۔ اچھا، آپ کا بچہ جو تھا وہ جامعہ کے اسٹوڈنٹ تھا، جی، اور ظاہر بات ہے کہ آپ اتنے اچھے یہاں پہ فیملی سے گیا وہ، اور پڑھنے لکھنے والا بچہ تھا، تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی شاید اتنی لکھی تھی بہرحال، مگر یہ کہ وہ تو جان سے گئی، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ جو الزام لگایا گیا ہے اس پہ آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیے، جو ہے الزام تو لگا ہے، یہ لوگ اسی طرح سے پتہ نہیں کتنوں کو لگاتے رہے ہیں جی، اور لگاتے رہیں گے۔ جی، ٹھیک ہے، جی، جو ہے رہا سوال یہ ہے کہ ہماری جو ہے کہ جدوجہد ہے، بھاگ دوڑ ہے کہ ہم جو ہے کہ ہمیں الزام کیسے دھلیں، اس الزام جو انہوں نے لگا کر کے چھوڑ دیا ہے اس کو ہم کیسے دھلیں؟ مگر اب اس سے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے تو صاف ہو گیا ہے۔ صاف ہو گیا ہے، جی صاف ہو گیا ہے کہ جو ہے کہ انہوں نے جو ہے زور کوب کیا اور زور کوب کرنے کے بعد ان کو گولی مار دی گئی۔ تو ہندوستان میں اس طریقے سے جو بچوں کو، خاص طور سے مسلمان بچوں کو اس طریقے سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ دہشت گرد ہیں اور الزام لگایا جا رہا ہے، تو یہ پوری مسلم قوم جو ہے یہ اس کے خلاف ایک طرح کی سازش آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل، میں اس کے خلاف ایک بالکل سازش سمجھتا ہوں، اور جو ہے کہ ان نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جی، اعظم گڑھ میں چونکہ مواقع کم ہے تعلیم کے، جی، تو ظاہر بات ہے یہ بچے کہاں جائیں گے؟ یہ بچے جائیں گے، باہر جائیں گے، دلی جائیں گے، بمبئی جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے پڑھنے کے لیے۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ان بچوں کی تعلیم کا سلسلہ روکنے کا ایک سازش تھی؟ بالکل، تاکہ یہ اچھی تعلیم حاصل نہ کر سکیں؟ ہاں، یہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں، یہ آگے بڑھے نا۔ ہاں، کیونکہ یہ بچے جو تھے وہ اچھی نوکریاں جو مل رہی تھیں جی، اس کے اندر یہ کمپیٹ کر رہے تھے، جی، اور وہاں پہ ان کو نوکریاں مل جا رہی تھیں۔ جی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ایک بہت گہرے طور پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان بچوں کا آگے کا فیوچر جو ہے بالکل ڈارک کر دیا جائے؟ مسلمان قوم تو ابھی 0 پوائنٹ پہ تو ہے ہی ہے، اس کو اور نیچے کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جوڈیشل انکوائری کی ایک مانگ ہے آپ کی، اور ایک وہ ہونا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک یہ رکھا تھا کہ رائٹ ٹو لائف، یعنی زندگی جینے کا حق تو ہے ہی سبھی کو، اس کے ساتھ ساتھ ایک عزت جو ہوتی ہے اس کا بھی رائٹ ہم کو ہے، تو ہماری عزت جو اس طریقے سے انہوں نے وہ کیا ہے اس کے خلاف ہم کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے۔ اچھا، میرے سامنے ساجد کے والد تشریف رکھتے ہیں اور میں 2circles کے لیے سلمان سلطان آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی کچھ روز پہلے ایک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی اخباروں میں، یہ ایک بچہ تھا افروز ساحل، اس نے RTI کیا تھا اور اس کے تحت جو ہے یہ رپورٹ ملی ہے۔ آپ نے یہ رپورٹ دیکھی؟ جی ہاں۔ تو اس رپورٹ کو دیکھ کر کے آپ کا کیا ری ایکشن ہے، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ لڑکا میرا جو ہے وہ نردوش ہے، جی، اور کیا نام ہے پڑھنے کے لیے گیا تھا، اور کیا نام ہے پہلے سے بے گناہ تھا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ پر میں بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ پہلے تشدد کیا گیا، جی، جی، اس کے بعد جو ہے اس کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے۔ جی۔ آپ کا بچہ یہاں پہ کہاں پڑھتا تھا؟ میرا بچہ جو ہے محمد پور انٹرمیڈیٹ کالج، جی، اچھا، وہاں پہ پڑھتا تھا۔ اچھا، وہاں سے اس نے ہائی اسکول پاس کیا؟ ہائی اسکول پاس کیا 2007 میں، جی، جی، اور 2008 میں 11 پاس کیا، جی، جی، اور جولائی جی،
2008 में जी टीसी लिया 3 तारीख को, जी और 10 जुलाई को जी। वो दिल्ली जो है कोचिंग के लिए गया। आपके बच्चे की लगभग कितनी उम्र रही होगी उस वक्त? 16 साल कुछ महीने, 17 से कम ही था 17 से कम था जी। और वो पहली बार गया था? हाँ, पहली बार मतलब यहाँ से घर से पहली बार निकला था? जी। अच्छा, तो 2008 जुलाई में यानी 10 तारीख गया तो 11 को पहुंचा होगा? जी जी। और फिर वहाँ जो है क्या नाम है कि बटला हाउस में वो मुकीम हुआ, और वहाँ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज किया कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। जी जी। और इसके बाद जो है क्या नाम है कि सितंबर 19 तारीख को मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि उसका इनकाउंटर हो गया है। तो ये जाहिर बात है, आपका बच्चा, इतना छोटा बच्चा यहाँ से पहली बार गया था और आपके ऊपर इसका बहुत ज़बरदस्त सदमा हुआ, क्योंकि पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तो आप बिल्कुल खामोश थे। मगर ये जो जुल्म और ज्यादती हुई जिसको सब लोग कह रहे थे, तो अब आपको इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद कुछ ज़रूर तस्कीन हुई होगी? हाँ ज़रूर। ये बात जो है बिल्कुल गलत थी। पुलिस ने फर्जी जो है इनकाउंटर किया, अब जो है हकीकत भी सामने आ गई। तो आप क्या चाहेंगे कि हिंदुस्तान में एक जमहूरियत है और हिंदुस्तान में सबको जीने का हक है और सबकी इज्जत जो है महफूज रहनी चाहिए, और इस तरीके से बच्चों को, जो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, इनको इस तरीके से बदनाम किया गया, तो आप क्या चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो इस सिलसिले में अब क्या करे? हुकूमत जो है क्या नाम है कि इसका फैसला जो है करे हमारे यहाँ हक में। मतलब इसका जो सच है वो सामने आया जी, ताकि अब बच्चा तो प्यारा हो गया, मगर ये कि कम से कम हमारी जो इज्जत थी वो वापस आए। ठीक है, अच्छा, हम सब दुआ करते हैं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।